بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس پروگرام کا موضوع شیخ نے رکھا ہے موت کی گھڑی. یہ موت ایک نہ ایک دن ہر ایک کو آنا ہے. جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب پر موت آنی ہے، اور اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. کس طرح سے تیاری کرنا ہے، موت کیا ہے، ہمارے شیخ محترم آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے. شیخ محترم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال تعالى في موضع آخر: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. محترم اسلامی بھائیوں، آج مبرز اسلامک سینٹر کے اس ماہانہ پروگرام میں آپ حضرات کی حاضری کا خیر مقدم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور جو باتیں آج اس مجلس میں تیرے گھر میں سنیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جو موضوع آج کے محاضرے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اعلانات کے ذریعہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، اور اکثر بھائیوں کو معلوم بھی ہوگا، اور جن تک یہ معلومات نہیں پہنچی ہے تو ان کے لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ واضح کر دوں، آج کا محاضرہ انشاءاللہ العزیز موت کی گھڑی، اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اور یہ واضح کیا جائے گا کہ موت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور آیا یہ موت سب کے لیے ہے یا کچھ اللہ کے خصوصی بندوں کے لیے وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، اور اس موت کا جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، کیا وہ موت کا وقت، موت کی گھڑی صرف اللہ کو معلوم ہے یا کچھ اور بندوں کو معلوم ہے؟ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جائے گا کہ سب سے زیادہ موت کے وقت، موت کی گھڑی میں کن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہمارے اندر موجود ہے، اکثر مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اس کی بھی انشاءاللہ العزیز احادیث صحیحہ اور اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعہ اس کا بھی اس بات کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے موت کے سلسلے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، موت کس کو کہتے ہیں۔ ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جسم کے اندر ایک چیز ہے جس کو روح کہا جاتا ہے،
اور اسی روح کا جسم سے جدا ہو جانا اس کو موت کہا جاتا ہے۔ یعنی روح اگر جسم سے الگ ہو گئی تو انسان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے موت کی حقیقت۔ ہمارا دین جس دین کو ہم مانتے ہیں اس میں موت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے پہلے قبل اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کا آغاز کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتلا دوں کہ انسان کی حقیقت کے سلسلے میں ادیان کے اندر، علوم کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں سائنس کا کہنا الگ ہے اور قرآن کا کہنا الگ ہے۔ فلسفہ اور اسی طریقے سے وہ علوم جو اسلام سے الگ ہیں ان لوگوں کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ لیکن جہاں تک موت کا تعلق ہے، موت کے سلسلے میں کسی علوم میں یا کسی ادیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے علم اور اپنے عقل کے بنیاد پر اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انسان کی تخلیق سے لے کر کے انسان کے وفات تک کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے، یہ چیز آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی بتلا دیا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے بنایا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، کس مادے سے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ برعکس اس کے کہ سائنسداں اور بہت سارے ادیان اس کے خلاف ہیں اور ان کا تصور تناسلی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ارتقاء ہوئی ہے اور اس میں ترقی آئی ہے۔ یہ حقیقت میں کیڑا تھا، کیڑے سے کچھ اور ترقی آئی، بڑا بنا، پھر اس سے کچھ اور، یہاں تک کہ بندر، بندر سے پھر انسان۔ تو اس طریقے سے ان کے یہاں یہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جس ذات نے انسان کو بنایا ہے اس نے اس کا پورا کیٹلاگ قرآن کریم میں بتلا دیا ہے، کس سے بنایا، کیسے اس میں خرابی آتی ہے، پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کو کیسے سدھارا جائے گا، اس کو کیسے بنایا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو مشین اس نے بنائی ہے وہ مشین بالکل ندارت ہو جائے گی اور پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں روشنی ڈالیں، ہمارا جو موضوع ہے وہ موت ہے۔ موت کے سلسلے میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کن اسلوب کے ذریعہ سے خطاب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ایک تو عموماً ایک لفظ فرمایا کل من علیہا فان۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، یعنی روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، سب کو ختم ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تھوڑا سا اور خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ انسان پہلے یہ تو یہ فرمایا کہ چاہے جمادات ہوں یا ذی روح ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب کو ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا کی آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سب ختم ہو جائیں گے،
نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ ندیاں رہیں گی، نہ پہاڑ رہے گا، نہ انسان رہے گا، نہ حیوانات رہیں گے، نہ جمادات رہیں گے، کوئی بھی ذرہ بھی اس کائنات میں باقی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر سانس لینے والی چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اے نبی ہم نے کسی انسان جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، کسی انسان کے لیے، کسی بشر کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں بخشی ہے۔ افإن مت، کہ آپ کو موت آ جائے اور آپ سے پہلے کے لوگ ہمیشہ ہمیں زندہ رہیں، نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرماتا ہے اسی کے بعد کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومیت کے ساتھ یہ بتلا دیا کہ موت سب کو آئے گی، لیکن کون اس سے مستثنیٰ ہے؟ صرف ایک ذات، موت سے مستثنیٰ صرف ایک ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اس سے مستثنیٰ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور کیا فرمایا کہ اے نبی صرف تیرے رب کو بقا حاصل ہے، صرف تیرا رب جو ہے اسی کو ہمیشہ ہمیش کی بقا حاصل ہے، اور اس کے علاوہ اے نبی چاہے آپ ہوں۔ اور میں بتلاؤں گا کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عقیدے، کہیں ہمارے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اللہ کے نبی نبی ہیں، اللہ کے نبی کی ذات بہت بڑی ہے، وہ اس سے ورے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے بارے میں تذکرہ کیا۔ سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک میت، آپ سب جانتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے، انک میت، بے شک یقیناً اے نبی آپ بھی مریں گے، اے نبی یقیناً آپ بھی مریں گے، انک میت، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جس طریقے سے سب کے سب مر رہے ہیں، اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی، آپ کو بھی موت آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے، موت سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کی صریح آیتیں ہیں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو موت سے بری ہے، اس کے علاوہ سارے لوگوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ، اور میں یہیں پر یہ بات واضح کر دوں کہ وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کا عقیدہ سارے لوگ اس پر متفق ہیں کہ موت سب کو آنی ہے، مرنا سب کو ہے، لیکن افسوس کے ساتھ، افسوس اور صد افسوس، جس کو قرآن ملا سمجھنے کے لیے، جس کو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا عقیدہ رکھنے کے لیے، اس قرآن کے حاملین کا عقیدہ ان لوگوں سے بھی جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ موت سب کو آئے گی، لیکن جو اللہ کو مانتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا عقیدہ اس سے بالکل الٹا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، اور زیادہ کچھ نہیں بلکہ زیادہ تر لوگ یہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو موت نہیں آتی ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو موت نہیں آتی ہے، اور یہ دعویٰ ہے قیامت کے صبح تک کہ وہ لوگ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے اے نبی انک میت، آپ بھی مریں گے، وانہم میتون، اور یہ سب کے سب مریں گے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس بات پر قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے، نبی کو نبی ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے قرآن کی بات کو جھٹلاتے ہیں، اور بڑی دلیری کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اولیاء کو موت نہیں آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو موت نہیں آتی ہے، اور نبی کو موت نہیں آتی ہے، انبیاء کو موت نہیں آتی ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، بلکہ آپ پردہ کر لیے گئے ہیں، بلکہ آپ پردہ کیے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصوص کے ساتھ، قرآن کریم کے نصوص کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مخاطب کر کے فرمایا ہے انک میت، اے نبی آپ کو موت آئے گی، اور آپ کے علاوہ سارے لوگوں کو موت آئے گی۔ تو میں نے عمومی آیت کو بھی پیش کر دیا، اور مطلقاً آیت کو بھی پیش کر دیا، اور خصوصی آیتیں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بتلایا ہے کہ آپ بھی مریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نبی کی ذات خود مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، تو اب نبی سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہے، نبی سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہے، تو پھر کس نصوص، کس دلیل کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا تمام اولیاء کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ مرے نہیں ہیں، ان کو موت نہیں آتی ہے، بلکہ یہ لوگ پردہ کر لیتے ہیں، یہ لوگ پردہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پردہ والی آیت آپ کے علم میں بتلا دوں کہ اس قرآن کریم میں تو نہیں ہے، جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس قرآن کریم میں پردہ والی کوئی آیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، سارے احادیثوں کو چھاننے کے باوجود آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جس میں یہ تذکرہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا اولیاء ان کو پردہ ہوا ہے، موت نہیں آئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ انسان سب سے افضل بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صرف آپ کے موت کی گھڑی کو یاد کر لیجئے۔ مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری نے الرحیق المختوم میں بتایا ہے کہ آپ کہ مرض الموت کے دن، مرض 31 سے 41 دن تک بیان کیا ہے، 41 دن تک آپ مرض میں مبتلا تھے۔ تو 31ویں دن یا 41ویں دن آپ کے اوپر موت آئی تھی، 31ویں دن یا 41ویں دن مرض شروع ہونے کے بعد۔ اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد ایک جنازہ میں شرکت کے لیے بقیع میں گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو آپ نے اپنے سر میں درد محسوس کیا اور جسم میں بھی۔ گھر میں پہنچتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور فرماتے ہیں واراسا، کہتے ہیں ہائے میرا سر کی تکلیف کو یاد کر کے آپ پکڑ کر کے سر کو کہتے ہیں واراسا۔ یہ بات سنتی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتی ہیں واراسا، میرے بھی سر میں درد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ گی تو تم کتنی خوش نصیب ہو
کہ میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، اور پھر تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا، اور پھر تمہیں اپنے ہاتھ سے دفن کروں گا، اور پھر تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یہ ایک انس کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے آپ نے یہ جملہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی دن سے آپ کو جو درد شروع ہوا تھا وہ درد دھیرے دھیرے اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ جو سوموار کا دن اور آخری دن تھا، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے اتنا دوچار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے مسجد نہیں جا رہے تھے، اور آپ کی نیابت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ لیکن جس دن آپ کی موت کا دن تھا، اس دن آپ کو کے مرض میں کچھ افاقہ ہوا، اور لوگوں سے پوچھا کہ نماز پڑھ لی گئی؟ تو کہا گیا کہ نماز تو ابھی نہیں پڑھی گئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دروازے کا پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کھکھارا تو پتہ چلا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں۔ سارے صحابہ کرام نے جب آپ کے اس کھکھارنے کی آواز کو سنی تو سب کے سب خوش ہو گئے، اور سب کے سب کھکھارنے لگے تاکہ ابو بکر پیچھے آ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کرائیں۔ لیکن جب نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں، تم لوگ پڑھ لو نماز، اور پھر آپ پر غشی طاری ہوئی اور آپ نے پردہ ہٹا دیا، اور آپ پھر واپس چلے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی طرف رخ نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے مرض میں کافی افاقہ ہوا، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عائشہ، میں وہ الم اور وہ درد میں محسوس کر رہا ہوں اس زہر کا درد جس زہر کو یہودیہ نے مجھے خیبر کے وقت پلایا تھا، اس کا درد میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ کے مرض میں زیادتی ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کا وہی جام آپ کو بھی پینا پڑا جو آپ سے پہلے لوگ گزر چکے سب کو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس دن آپ سکرات کے عالم میں تھے، موت کی گھڑی جس وقت آپ کے اوپر طاری تھی، آپ کو کتنی تکلیف تھی۔ آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ پناہ مانگتے تھے سکرات الموت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی موت کے وقت۔ فاطمہ آتی ہیں اور اپنے باپ کے اس تکلیف کو دیکھ کر کے کہتی ہیں واہ کرب ابا، اے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ انہوں نے کہا بیٹی، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سب بخاری کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ اپنے ہاتھ کو، پانی کا ٹب تھا اس میں پانی بھرا ہوا تھا، اس میں ڈالتے، اپنے چہرے کو پانی ڈالتے، پھر اس میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر پانی پھیرتے، اتنی تکلیف آپ کو محسوس ہوئی تھی۔ اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں دنیا بھر کے
دنیا بھر کے بہتان باندھتے ہیں، کیا پردہ کر گئے، آپ پر موت نہیں آئی، اور جو موت کا دعویٰ کرے، جو موت کا عقیدہ رکھے، اس کو دنیا بھر کے آداب اور القاب سے نوازتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو حدیثوں کا نچوڑ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب صحیح حدیثیں ہیں، اور ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ سکرات کے عالم میں، موت کے گھڑی کے وقت آپ نے اپنی امت کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجدیں بنا لی تھیں، درگاہیں بنا لی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت آپ پر موت کی تکلیف طاری ہے، آپ پریشان ہیں، درد سے کرا رہے ہیں، اور اپنے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا، ان کا سبب کیا تھا، اس کا سبب کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیائہم، غور کیجئے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجدیں بنا لی تھیں، اپنے انبیاء کے قبروں کو درگاہ بنا لیا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ سبق دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میرے قبر کو، اب ہمارا بھی وقت ختم ہو گیا، میں بھی جانے والا ہوں، اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، اور اللہ سے اب ہماری ملاقات ہو رہی ہے، تم سے جدائی ہو رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد تم بھی انہی لوگوں کے نقش قدم پر چل کر کے میرے قبر کو بھی درگاہ بنا کر کے اور وہاں پر عبادت شروع کر دینا۔ یہ تمہاری ہلاکت، تمہاری تباہی، تمہاری بربادی، تمہارے سارے تباہی کا یہ ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کے قبروں کو مسجدیں بنانا، انبیاء کے قبروں کو درگاہ بنا لینا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں نصیحت کر رہے ہیں، ایسے وقت میں کہ ایک تو آپ کے اوپر تکلیف، ایک تو آپ کے اوپر سکرات الموت، اور آپ اس زہر کی تکلیف سے کرا رہے ہیں، اور اپنی امت کو بھیانک جرم سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور آج یہ امت نبی کے قبر کو تو نہیں پا سکی، اپنے نبی کے قبر کو تو نہیں پا سکی، لیکن غیر نبیوں کے، اور وہ بھی جن کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کن کی قبریں ہیں، انسان کی قبر ہے کہ شیطان کی قبر ہے کہ کس کی قبر ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کی قبروں پر اولیاء کے نام پر، اولیاء کی محبتوں کے نام پر یہ بتلاتے ہوئے کہ یہ لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ لوگ اپنے قبروں میں اسی طریقے سے زندہ ہیں جس طریقے سے دنیا میں زندہ تھے۔ کوئی دلیل نہیں، قرآن کریم سے کوئی دلیل نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، اپنے قبر میں زندہ ہیں، اور تمام انبیاء اور تمام اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ ہمارے دعوے ہیں، اور میرے بھائی دعوے کی دلیل ہونی چاہیے۔ جو بھی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کرے اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل یا تو اللہ کے کلام، جس کلام سے اس کی نفی کی گئی ہے اسی کلام سے اس کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو عقیدے ہمارے یہاں بنیادی بن چکے ہیں، انہی عقیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو عقیدے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اور آپ سے اس کا اقرار کروا کر کے یہ بتلا دیا کہ کہیں یہ اس عقیدے سے میں مستثنی نہ ہو جاؤں۔ پہلی چیز بشر کے بارے میں،
بشر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلا دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں، کہیں تمہارے گمان میں یہ نہ ہو جائے کہ اس بشریت سے میں مستثنیٰ ہوں۔ یہ واضح کروا دیا۔ قرآن کریم میں یہ آیتیں موجود ہیں، لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ اے لوگو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب بشر ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تو ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں بنائی ہے، کسی بشر کے لیے۔ افئم مت، کہ اگر آپ اے نبی اگر آپ مر جائیں اور آپ سے پہلے کے لوگ ہمیشہ ہمیں زندہ ہوں، نہیں، جتنے بھی کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جو سانس لیتے ہیں ان کو ان کے سانس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت ہوئی، آپ اللہ تبارک و تعالی اللہم رفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے جب آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، آپ کی سانس رک گئی اور آپ کے آزو بازو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی اللہ کا نبی اس کو بھی موت آ گئی، اللہ کے نبی بھی ہماری طرح چلے گئے دنیا سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے میرے بھائی، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی اور وضاحت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جلیل القدر صحابی کہ جس کے توقعات اور جس کے تمناؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے قرآن نازل کرتا تھا، وہ عمر کیا کہہ رہا ہے کہ جاؤ نبی کے ساتھی کو بلا لاؤ، اپنے سالم کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ نبی کے ساتھی کو بلا لاؤ۔ ساتھی سے مطلب کیا ہے؟ ابو بکر۔ اور یہ بتلا دو کہ کوئی بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ آپ کی موت ہو گئی ہے، میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، میں اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ سالم کہتے ہیں کہ میں چلا ان کو تلاشتے ہوئے، تو آپ مسجد میں موجود تھے، آپ نے مجھے دیکھا تو آپ ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے چل دیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو کھولا، اور آپ کھول کر کے آپ کے چہرے کے جانب جھکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تصور کیا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور آپ کے چہرے ایک دوسرے سے مل نہ جائیں، لیکن اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے درمیانی حصہ، دونوں آنکھ کے درمیان اس پیشانی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ لیا، اور بوسہ کے بعد فرمایا کہ جو موت اے نبی تم پر آنی تھی، سارے لوگوں کو جس موت کا مزہ چکھنا تھا، اے نبی آپ پر وہ موت آ چکی ہے، اب اس کے بعد آپ پر دوبارہ موت نہیں آئے گی، جو سب کو آنی ہے، سارے لوگوں کو آنی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انک میتون وانہم میتون۔ تو اے نبی، اے اللہ کے حبیب، آپ پر وہ موت آ چکی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا، آپ کو یہ پتہ چلا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پورے مجمع میں عام طور پر یہ اعلان کرتے ہیں، پوری تلوار لے کر کے، ننگی تلوار لے کر کے یہ اعلان کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ رب العالمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں وہ بات آتی ہے اللہ کی توفیق سے، اور آپ لوگوں کے مجمع میں خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے، محمد کو معبود سمجھتے تھے، محمد کو اپنا رب سمجھتے تھے، تو وہ لوگ سمجھ لیں کہ محمد مر چکے ہیں۔ قد مات، یہ اعلان ہوا۔
خلیفۃ المؤمنین، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ مرے نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا رب مر چکا ہے، اور ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے تو وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ اللہ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل زندگی اللہ کی زندگی ہے، اللہ کی ایسی زندگی ہے کہ جس کو موت نہیں آئے گی، وہ اس کا رب زندہ ہے، لا یموت، کبھی بھی نہیں اس کو موت آئے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے اس عقیدے پر اپنے قرآن کریم سے دلیل پیش کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک مسلمان اگر کسی عقیدے کا دعویٰ کرے تو وہ دلیل پیش کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے کلام سے کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، کہ محمد صرف نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ تو یہ بتلاؤ کیا ان سے پہلے جتنے رسول گزر چکے ہیں کیا وہ لوگ زندہ ہیں؟ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے اور ان پر بھی موت آئی تھی۔ تو رسول ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان پر موت نہ آئے، ان سے پہلے رسول آ چکے ہیں اور وہ سب مر چکے ہیں، تو محمد بھی رسول ہی ہیں، ان پر بھی موت آئی ہے۔ افإن مات، تو کیا یہ رسول مر جائیں، کیا محمد کی وفات ہو جائے تو تم اپنے عقیدے سے پلٹ جاؤ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہماری طرح ضد نہیں کرتے ہیں، اللہ کا کلام ان کے کان سے ٹکراتی ہے، فوراً آمنا صدقنا کہہ دیتے ہیں، عقیدے کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، قرآن کریم سے دلیل موجود ہے۔ انک میت وانہم میتون۔ میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء میں سب سے افضل، کائنات میں سب سے افضل بشر، جب وہ موت کی گھڑی سے نہیں بچ سکے اور موت سے نہیں بچ سکے تو میرے بھائی ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اور میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی کہ آپ موت کی گھڑی کو یاد کر کے روتے تھے، موت کو یاد کر کے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا فانی ہے اور یہاں پر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جب موت کی آیتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے، آپ ایسے روتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بارگاہ میں اتنے تواضع، اتنے خاکساری اور اتنے انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان رو رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے میرا دامن نہ بچ سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے اندر عذاب علیم سے ہمیں دوچار ہونا پڑے۔ عذاب کو یاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ موت انسان کے عمل کو ختم کرنے والی چیز ہے، کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس موت کو یاد کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے سلسلے میں جو فرمایا کہ اے لوگوں، موت کو کثرت سے یاد کرو، اذکرو ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی، خواہشوں کو ختم کرنے والی، ان کو مٹانے والی، اے لوگو اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے سلسلے میں کچھ ہمیں تعلیم دی ہے اور ہمارے سامنے کچھ تصویر پیش کی ہے، اسکرین پیش کی ہے کہ اگر ان آیت کریمہ کو اگر ہم پڑھیں اور پڑھ کر کے ہمارے سامنے وہ منظر یاد آتا ہے کہ ایک شخص
چارپائی پر لیٹا ہوا پاؤں رگڑ رہا ہے اور تکلیف سے کراہ رہا ہے، اس کی سانس الٹی چل رہی ہے، پریشان حال ہے، اس کی نگاہیں آسمان کی جانب ہیں، وہ اپنے موت کو دیکھ رہا ہے اور سانس اس کی الٹی چل رہی ہے، اس کے آزو بازو اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، وہ سب چاہتے ہیں کون بڑا سے بڑا ڈاکٹر آ جائے، کتنا پیسہ خرچ ہو جائے، پوری دولت لٹا دوں لیکن ان کی زندگی واپس آ جائے، یہ دوبارہ ہماری طرح بولنے لگیں، یہ ان کے سانس اچھے طریقے سے چلنے لگیں اور ہم سے باتیں کرنے لگیں۔ سارے کے سارے لوگ اسی پریشانی میں، اسی اس میں مبتلا ہیں کہ ساری دولت لٹا دینی پڑے، کچھ بھی ہو جائے، جاؤ بھائی تلاش کرو، اچھا ہاسپٹل تلاش کرو، اچھا ڈاکٹر تلاش کرو، کوئی بھی ہو جو اس مرض کو پکڑ لے اور موت کے جام سے، موت کے پنجے سے ہمارے اس حبیب کو، ہمارے اس پیارے کو، ہمارے اس قریبی رشتہ دار کو بچا لے۔ کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ میرے بھائی، اللہ فرماتا ہے، کتنی بہترین آیت کریمہ ہے، سورۃ القیامہ ہم سب پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ جن کو یہ یاد ہے وہ بھی پڑھتے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، یہ مخاطب ہو کر کے، کلا ہرگز نہیں، کلا اذا بلغت التراق، اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب انسان کا، اس کی روح اس کے حلق پر آ جائے گی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، چیخنے لگیں گے، چلانے لگیں گے، من راق، کون ہے جو آ کر کے دعا کر دے، کون ہے جو آ کر کے جھاڑ پھونک کر کے ہمارے اس باپ کو بچا لے، ہمارے اس لڑکے کو بچا لے، ہمارے اس بھائی کو بچا لے، ہمارے اس چچا کو بچا لے، کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ جاؤ جلدی تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ وقیلا، کہا جائے گا، من راق، کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کون ہے اس کی زندگی کو بچانے والا؟ وقیل من راق وظن انہ الفراق، وظن انہ الفراق، اور اس شخص کو پتہ چل جائے گا، وہ یہ سمجھ لے گا کہ اب وہ جدا ہونے والا ہے، اپنے ماں کو چھوڑنے والا ہے، اپنی بہن کو چھوڑنے والا ہے، اپنے بھائی کو خیر بات کرنے والا ہے، اپنے باپ کو چھوڑنے والا ہے، سب کو چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر روح قبض ہو جائے گی اور اس کے پنڈلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور اکڑ جائے گا اس کا بدن۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد لوگ اپنے کندھوں پر لے جا کر کے ان کو اس کے رب کے حوالے کر دیں گے۔ نیک تھا تو نیک بدلہ، برا تھا تو برا بدلہ ہوگا۔ میرے بھائی، موت کی گھڑی، موت کی گھڑی، اس گھڑی کو یاد کرو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرا منظر دکھاتا ہے۔ موت کی گھڑی کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسری سین دکھاتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب اس کے پاس موت آتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے پلٹا دیجئے، مجھے پلٹا دیجئے اور تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، اب مجھے یقین آ گیا ہے، اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کیا کہے؟ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، اب کوئی، جب اللہ کا وقت آ جائے گا، جب اجل آ جائے گا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہم لاکھ چیختے رہیں، لاکھ چلاتے رہیں کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، اب ہمارے سمجھ میں آ گیا ہے کہ موت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا مزہ کیا ہے، اب ہم جا کر کے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو ہم نے لہو لعب میں اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک کام کر لوں،
جہنم سے بچنے کا کام کر لوں؟ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، کہنے والا کا وہ کلمہ ہوگا، کہنے والے کا وہ کہے گا، لیکن اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اے لوگو ذرا تصور کرو، غور کرو اور دیکھو کہ جب ظالم اس کے پاس جب موت کا پروانہ آتا ہے، فرشتے اس کا لیٹر لے کر کے آتے ہیں، اس کا روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ اس وقت ظالموں کو سکرات الموت میں دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، بس اب دنیا تمہاری ختم، تمہاری تمنائیں ختم، تمہاری آرزویں ختم، اب تم نہ اپنے بچوں کو دیکھ پاؤ گے، نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتے ہو، نہ اپنے باپ کو دیکھ سکتے ہو، نہ کسی کے پاس جا سکتے ہو، اب ساری تمنائیں، ساری آرزویں، ساری چیزیں اب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اخرجوا انفسکم، اب اپنے نفس کو نکالو۔ اور برا بن عازب کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ظالم کے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس کے روح اس کے جسم میں بھاگتی ہے، جیسے چوہے کو آدمی پکڑتے ہیں یا بچے لوگ پکڑتے ہیں تو چوہے ادھر ادھر بھاگتے ہیں اپنے جان بچانے کے لیے، اسی طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے ایک کافر، ایک ظالم کی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، لیکن وہ فرشتے اس کو اس طریقے سے کھینچ لیتے ہیں جس طریقے سے ایک پنجے سے چیر کر کے پھاڑ کر کے نکال لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کے روح کو چیر اور پھاڑ کر کے نکال لیا جائے گا بے دردی کے ساتھ۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے کہ اے لوگو قبرستان پر جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی، اللہ سے ملاقات کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی۔ تو میرے بھائی، یہ موت جو انسان پر آتی ہے، یہ موت اس سے کسی کو نہیں بچنا ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، کوئی شخص اس سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے کہ آپ اپنے چہرے کو پسینے سے، اتنا زبردست پسینہ آپ کے اوپر ہے، مرض الموت کے وقت اور سکرات الموت کے وقت آپ کی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آپ کے چہرے پسینے سے شرابور ہیں، اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہیں، اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرتے ہیں۔ بیٹی فاطمہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف، اور باپ کہتا ہے اے میری بیٹی، آج کے بعد سے تیرے باپ پر اب تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد سے تیرا باپ اب آرام ہی آرام میں ہوگا، اب اصل میں اب وہ تکلیف سے نجات پا رہا ہے، تو یہ اس کے بعد سے تیرے باپ پر وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں وَيَقُولُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی، اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے مبرہ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ ان للموت سکرات، آپ فرماتے ہیں اے لوگو سن لو کہ موت کے لیے سکرات ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ تکلیفیں ہر آدمی محسوس کرے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأيت الوجع على احد اشد منه على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ موت کی تکلیف کسی کو نہیں دیکھی گئی ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ جتنا تکلیف موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے اتنا اور کسی کو ہوئی ہے۔ میرے بھائی، ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان آیتوں سے،
ان حدیثوں سے، ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے سکرات اور موت کی تکلیف بہت زیادہ تھی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی کو اس موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر آدمی کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگو رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اور اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ڈرنے کے لیے فرمایا ہے، 2 مرتبہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 1.5 سطر والی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن سے کافی محبت کرتا ہے، اپنے مومن بندے سے کافی محبت کرتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز وہ حدیث بھی بیان کروں گا جو موت کے وقت ایک مومن بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا خواہش ہوتی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ واضح کروں گا. لیکن یہ بتلا دوں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اس موت سے آگاہ کرتا ہے، ڈراتا نہیں ہے، آگاہ کرتا ہے، اور تیاری کے لیے حکم دیتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر کبر نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہمارے اندر دنیا کی لالچ نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہمارے اندر برائی کا تمنا نہ پیدا ہو جائے، اور ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کافی دنوں تک ہم رہیں گے، ہماری عمر ابھی کافی لمبی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو خبردار کرتا ہے، اور ہر وہ شخص جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کو غلطیوں سے متنبہ کرتا ہے، اسی کو خبردار کرتا ہے، اپنے محبوب کو خبردار کرتا ہے کہ کہیں وہ گھاٹے میں نہ ہو جائے، کہیں وہ خسارے میں نہ ہو جائے. اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اسلوب دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس، ہر شخص، ہر مومن یہ اپنا محاسبہ کر لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. کل اس کو سفر کرنا ہے، کل اس کو سفر پہ جانا ہے، کیا اس نے آج ہی تیاری کر لی ہے کہ نہیں کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر مومن کا سونے سے پہلے وہ یہ تصور کرے کہ اب وہ دوبارہ نہیں اٹھے گا. تو میرے بھائی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، پھر کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے نہیں بچ سکتے ہو، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. کہ اگر یہ تصور کر لو کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ثروت ہے، ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس رعایا ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس پورا ملک ہے، سب ہمیں بچا لیں گے. اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں اور اس موت کی تیاری کریں، اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں. تو میرے بھائی، یہ موت، اور دوسری چیز موت کے سلسلے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ اصولی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ کے دربار ہمیں حاضری دینی ہے. اور یہ ایمان کا رکن ہے، ایمان کے 6 رکنوں میں سے یہ رکن ہے کہ ہر مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے موت پر. جو لوگ موت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، موت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے. تو میرے بھائی، انسان کے زندگی کے تین گھر ہیں. پہلا گھر دنیا ہے، دوسرا گھر برزخ ہے، اور تیسرا آخرت ہے. یہ موت، جو انسان کو موت کی گھڑی آتی ہے، ایک مومن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ مومن اپنے رب کے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اس کا رب بھی اس کے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی تو حضرت عائشہ، یا دوسری اور حدیث میں یہ ذکر ہے کہ عائشہ یا کوئی دوسری آپ کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں. تو کہتی ہیں اس کا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کے موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ آتا ہے اور اس کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مومن بندے، اے اللہ کے نیک بندے، تو خوش ہو جا، اللہ سے تیری ملاقات ہوگی، اللہ رب العالمین تیری عزت کرے گا، تجھے اپنے انعام اور اکرام سے تجھ کو نوازے گا۔ تو اس وقت بندے کی محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اس کی چاہت ہو جاتی ہے کہ کب ہماری موت ہو جائے، کتنی جلدی ہماری موت ہو، ہم اپنے رب سے ملاقات کریں، ہم اپنے رب کی نعمتوں سے ملاقات کریں، ہم اپنے رب کے رب ہمارا استقبال کرے، رب کے نعمتوں اور اس کے اکرام میں ہم چلے جائیں۔ یہ اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بالکل اس کے برعکس جب کسی کافر، کسی ظالم کی موت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں عذاب کی، اور اس کو بشارت دیتے ہیں اللہ کے دردناک عذاب علیم کی، تو وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی حساب سے بھاگ کر کے اس موت سے پناہ لے لے، کسی حساب سے بھاگ کر کے چاہے اس کو پہاڑ پر چڑھنا پڑ جائے۔ اور میرے بھائی، یہ موت ہم جب تک کہ ہمارے اندر جان ہے اور ہم آرام و راحت کے ساتھ ہیں، صحت و تندرستی کے ساتھ ہیں، ہم موت کو ان سے سیکھیں۔ ابھی 5 دن کا واقعہ ہے، 5 یا 6 دن کا واقعہ، زیادہ دور مت جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے کوئی کسی کو بچا سکتا ہے، سب کچھ ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، پیسے ان کے پاس، دولت ان کے پاس، ثروت ان کے پاس، سائنس ان کے پاس، اور سارے علوم ان کے پاس، روپیہ پیسہ ان کے پاس، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے موت کا وقت مقرر کر دیا، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کس طریقے سے اپنے جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، موت سے بچ جائیں، موت کا پنجہ، موت کا فرشتہ ہمیں پکڑ نہ سکے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے کسی کو بچایا؟ جن کے موت کا وقت مقرر تھا، جن کے لیے موت کی گھڑی بن کر کے آ گئی تھی، وہ بچ نہیں سکا۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے ان کو پتہ نہیں تھا، کوئی آفس جا رہا تھا، کوئی اپنے گھر میں سو رہا تھا، کوئی مدرسے جا رہا تھا، کوئی ڈیوٹی کر رہا تھا، کوئی کس حالت میں تھا، لیکن کسی کو کوئی مہلت ملی؟ کلا، اللہ فرماتا ہے جب وقت آ جائے گا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب اس کے موت کا وقت آ جائے گا، گھڑی آ جائے گی، تو پھر وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ہم بچ جائیں تو ہو سکتا ہے ہماری موت نہ آئے اور ہم بچ جائیں گے، کچھ دن اور زندہ رہ لیں گے، لیکن اللہ کے عذاب سے کسی نے نہیں بچا سکا۔ ان کی کوئی طاقت، ان کی کوئی دولت، ان کی کوئی ثروت، ان کا کوئی علم کام نہیں آ سکا۔ میرے بھائی، اللہ سے بڑی طاقت، اللہ سے بڑا جبار، اللہ سے بڑا قہار، اللہ سے بڑا انسان کو مصیبت میں مبتلا کرنے والا اور مصیبتوں سے نکالنے والا، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ وہی اکیلا مالک الملک ہے، اسی کا تصرف ہے ہمارے جان پر، ہمارے صحت پر، ہمارے جسم پر، ہمارے سب پر صرف ایک اللہ کا تصرف ہے، اس کے علاوہ کسی کا تصرف نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو موت کی گھڑی، اس کا کسی کو علم ہوتا ہے، کوئی اس علم کو جانتا ہے کہ وہ موت کی گھڑی انسان پر کب آئے گی، موت کی وہ گھڑی انسان پر کب آئے گی، کب آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ بات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کسی کو بتا سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلے ہمارے ہاں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں کو موت کا علم ہو گیا، فلاں کو اس کی موت کا علم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو موت کی گھڑی کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ صرف اللہ کو۔
اگر اس کے بنیاد میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں نبی، ان کو بھی موت کا علم ہو جاتا ہے، یا ان کو ہو گیا تھا، یا کسی کو معلوم ہو گیا تھا، قرآن کریم کے اس حوالے سے، اس آیت کریمہ سے یہ بات ان کی بے بنیاد ہے، غلط ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ نفس کو موت دینے والا اللہ کی ذات ہے، جب وہ اس کو موت دیتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے، کسی انسان کے قبضے میں، اس کے علم میں موت نہیں ہے، یہ موت اللہ رب العالمین کے تصرفات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کسی غیر کے بارے میں کرے، اللہ کے علاوہ کے بارے میں کرے، تو یہی چیز شرک ہو جاتی ہے، یہی چیز شرک ہو جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی طرح اس کے بارے میں بھی تصور کیا۔ یہ اللہ کا تصرف ہے، اللہ جب چاہے جس کو موت دے دے، اللہ جب چاہے جس کو پکڑ لے، اللہ جب چاہے جس کو مواخذہ کر لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے، اور وہی موت و زندگی کا مالک ہے، وہی ہمارے موت اور زندگی کا مالک ہے۔ کب تک ہمیں مہلت دے، کب ہمیں پکڑ لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی اور فرشتے یا کسی نبی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کب کس کے موت کا وقت ہے۔ تو میرے بھائی، یہ موت کی گھڑی ایسی گھڑی ہے، یہ موت کی گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ اس موت کی گھڑی سب کو پانا ہے، لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے کب اس کی گھڑی آ جائے، کب اس کا وقت ہو جائے۔ گھڑی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وقت۔ گھڑی کے معنی، گھڑی کیا کرتی ہے؟ وقت بتاتی ہے، نماز کا وقت بتاتی ہے، ڈیوٹی کا وقت بتاتی ہے، آنے جانے کا وقت بتاتی ہے، سونے کا وقت بتاتی ہے، یہ سب وقت گھڑی بتاتی ہے۔ لیکن موت کی گھڑی ایسی گھڑی ہے جو ہمیں نہیں بتاتی ہے کہ ہماری موت کب آئے گی۔ یہ گھڑی میرے بھائی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کوئی بندہ جا رہا ہے، بڑی خوشی خوشی جا رہا ہے، لیکن موت آ گئی، ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں، ساری خوشیاں سب کے سب وہیں کی وہیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات انسان، کہ جب انسان کے موت کی گھڑی آ جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے، تو بس اس کی ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے، اس کا سارا قصہ پارینہ ہو جاتا ہے، اور سب تاریخ بن جاتی ہے۔ پھر اس کا عمل سارے کے سارے سب متوقف ہو جاتے ہیں، سب رک جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، نیک لڑکا، اور اسی طریقے سے اس کا علم جو اس نے لوگوں کو سکھلایا ہے، صحیح علم لوگوں کو بتلایا ہے، لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے، یہی چیزیں اس کو آخرت میں کام آئیں گی۔ تو میرے بھائی، ان دلائل اور ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس کی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو صرف اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور موت یہ اللہ کے علاوہ سارے لوگوں پر آنی ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مقرب انسان ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت آنا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیش رہے گی، جس کو موت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبود ہونے کے بارے میں، اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کو معبود مانتا ہے، تو اس معبود کو موت آنی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو یا انبیاء ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو موت آنی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد آدمی اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھیں، لیکن موت کی امید نہ کریں، موت کی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے گھڑی کو پانے کے لیے، اس کی تمنا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ اے لوگو، موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو۔ اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی سے بالکل اکتا گیا ہے، تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ، اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندگی عطا کر، لیکن اگر موت ہمارے لیے بہتر ہے تو اے اللہ تو مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے۔ لیکن موت نہ بلائے، یہ نہ کہے اللہ تو مجھے موت دے دے، اے اللہ تو مجھے موت دے دے۔
تو میرے بھائی یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی گھڑی آئی اور آپ اس سے بچ نہیں سکے، تو اب کون بچ سکتا ہے جب اللہ کا حبیب اللہ کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ جب فرشتہ موت کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست پر موت چاہتا ہے؟ فرشتہ لاجواب ہو گیا اور گیا اللہ کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے جدائی برداشت کر سکتا ہے؟ تو پھر آ گئے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشی ہوئی۔ کیوں؟ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اگر دوست بنایا ہے تو کس کو بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں کہ بعد میں ہیں؟ پہلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ میرے دوست ابراہیم کی طرح پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، ان کی طرح ہمارے اوپر ایمان لاؤ، ان کی طرح میری عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما کان من المشرکین، میرا دوست مشرک نہیں تھا، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا، اسی کی طرح عمل کرو، اسی کے نقش قدم پر چلو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ تھے؟ زندہ تھے؟ نہیں زندہ تھے۔ آپ کی قبر کہیں رہی ہوگی کہ نہیں رہی ہوگی؟ ہاں رہی ہوگی نا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر پر نہیں گئے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی کہ یہ دوست ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ اولیاء کرام کے تبرک اور اولیاء کرام کے کرامات کا اور ان کا اگر یہ ہوتا تصرف ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، اور آپ کے پاس کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں تھی، جاتے ابراہیم کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس، ان کے قبر پہ جاتے اور کہتے اپنے دوست سے کہو، اے اللہ کے دوست، اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ سے کہو کہ مجھے نرینہ اولاد دے دے۔ لیکن کبھی آپ گئے؟ کبھی آپ نے مانگا؟ نہیں مانگا، موجود تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں کوئی ولی کی قبر ہی نہیں تھی۔ وہ ولی کی قبر تھی جو حقیقت میں ولی تھے، ان کی قبر تھی، وہ موجود تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے، نہ کسی انبیاء جو آپ سے پہلے گزر چکے، کسی کے قبر پر جانے کے لیے نہ لوگوں کو حکم دیا اور نہ ہی آپ گئے، بلکہ یہ تعلیم دی کہ جس طریقے سے سب کے سب یہ ان لوگوں پر موت کی گھڑی آئی ہے، ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور ہم تصور کریں اور غور کریں کہ یہ دنیا اور موت، یہ موت ہمیں اس جگہ سے نکال کر کے دوسرے جگہ میں لے جائے گی، اور وہ ہے عالم برزخ۔ یہاں پر ایک عقیدہ اور بتلا دوں، وہ عقیدہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ آپ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد سب کو زندہ کرتا ہے، مرنے کے بعد سب کو زندہ کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ ظالم ہو، کوئی بھی ہو، مرنے کے بعد سب کو زندگی ملتی ہے۔ لیکن کون سی زندگی ملتی ہے؟ برزخ کی زندگی ملتی ہے۔ اگر آدمی نیک ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلا دے گا اور اس کے اوپر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا، اس کے قبر کو کشادہ کر دے گا، اور پھر وہ اسی عیش و آرام کے ساتھ سویا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کا دن ہو جائے گا۔ اور ظالم، جابر، کافر، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہو جائے گا، اسی دن سے اس کو اس کے قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو زندگی ملے گی، وہ زندہ رہیں گے، لیکن عالم برزخ میں ان کی زندگی جو ہوگی
زندگی سب کو ملے گی، لیکن یہ زندگی نہیں جو زندگی ہمارے چلنے والی، پھرنے والی، کمانے والی، یہ بھاگ دوڑ والی زندگی نہیں، بلکہ یا تو اللہ کا انعام حاصل کرنے والی زندگی یا اللہ کے عذاب میں جلنے والی زندگی۔ تو یہ بات واضح ہو جائے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی موت کے بعد بھی زندگی ہے زندگی، اور وہ زندگی سب کو ملے گی، وہ زندگی سب کو ملے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہے کہ جب لوگ ابھی اپنے گھر پہ پہنچیں گے ہی نہیں کہ 2 فرشتے آئیں گے اور ان کو اٹھائیں گے، ان سے سوال و جواب کریں گے، تو زندگی ہوگی۔ تو یہ ثابت ہے، لیکن کیسی ہے اس میں ہمیں غور و خوض نہیں کرنا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو متنبہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی نہ سمجھ لیں، اسی کی کامیابی کو حقیقی کامیابی نہ سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون۔ کیا فرمایا؟ کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور وہ ایمان رکھنے والوں کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، برے کام سے بچتے ہیں، لہو و لعب سے بچتے ہیں، اور ہر برائیوں سے بچتے ہیں، زنا اور بڑے بھیانک گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مومن کے اوصاف معلوم کرنا ہے وہ سورہ مومنون شروع ہی سے پڑھ ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں 4-5 آیتوں میں ان کے صفات بیان کیا ہے۔ تو میرے بھائی، قبل اس کے کہ ہم پر موت آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو ہم پڑھیں، اور جو انہوں نے کیا تھا، کیا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں نیک کام، جنت والوں اہل جنت کا کام کرتے ہیں، لیکن آخر میں وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی جہنمیوں کا کام کیا، پوری زندگی جہنمیوں کا کام کیا، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے، آخر میں سدھر جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خاتمہ بالخیر، حسن الخاتمہ، یہ اصل ہے کہ ہماری موت آئے ایسے حال میں کہ ہمارا عمل صحیح ہو۔ آج ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے نیک ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آ کر کے ہمیں گمراہ کر دے اور ہماری زندگی کا کایا پلٹ دے، ہمارے زندگی کی کایا پلٹ دے، اور ہم سب سے بڑے گمراہ ہو جائیں، اور اسی پر ہماری موت آ جائے اور ہم جہنم میں چلے جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ کسی کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہے، اے اللہ تو چاہے تو کسی کو اچھی موت دے، کسی کو بری موت دے، خاتمہ بالخیر تیرے ہاتھ میں ہے، خاتمہ بالشر تیرے ہاتھ میں ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، کیا کہا؟ رب قد آتیتنی وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اے میرے رب، تو ہی میرا دوست ہے، اے میرے رب تو ہی میرا ولی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے میرے رب تو مجھے وفات دے اسلام کی حالت میں، اور وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری جملہ ہوا تو آپ نے کیا کہا تھا کہ الذین مع الذین انعمت علیہم، اے میرے رب ان لوگوں کے ساتھ مجھے جوڑ دے کہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، آپ نے یہ جملہ کہا اللہم رفیق الاعلی کہ اے اللہ بلند اور سب سے برتر رفیق کی رفاقت چاہیے، اس کا ساتھ چاہیے، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے تھے، اور ہم بھی اسی کے لیے دعا کریں کہ یہ جو گھڑی آئے، موت کی گھڑی جب آئے تو اس وقت ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہم پچھتانے لگیں کہ ہم نے کسی کے قرض کو لیا تھا، ہم بہت ظالم تھے، کاش کی وقت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے اور ہم نیک کام کر لیں۔ ہر مومن یہ تصور کرے کہ اس کی گھڑی آنے والی ہے، اس کی گھڑی موجود ہے، ابھی مسجد سے نکلنے کے بعد اس کو
اس کی گھڑی مل جائے گی. تو اس وجہ سے ہر وقت اس کو تیار رہنا چاہیے، ہر لمحہ اس کو ایکٹیو رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے. تو میرے بھائی، ہم اسی پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کو موضوع بنا کر کے اس موضوع کو اسی کے ارد گرد ہم نے اس لیے رکھا کہ کہیں ہم ادھر ادھر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم الگ نہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہم انہی کی امتی ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں. تو جب ہمارے امام کو یہ موت کی گھڑی ملی تو ہم سب کو اس گھڑی کے سے سب کو اس گھڑی کو پانا ہے. تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب موت کی گھڑی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو. ہم سب اللہ رب العالمین تیری ملاقات کی، تیرے انعام کی، تیرے ثواب کی امید میں اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا جب موت ہو، تیری ملاقات ہو، تو ہم تیرے نیک بندے بن کر کے تجھ سے ملاقات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بارے میں قرآن کریم کی ایک صورت ہے، اس کو ہم سمجھ لیں اور اسی پر ہم انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو یاد ہوگی الا ماشاء اللہ کوئی ایسے بھائی ہوں جن کو یہ آیت کریمہ یاد نہ ہو. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بس یہی آپ تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الہاکم التکاثر. آسان سورہ، پارہ عام کی سورہ، سب پڑھتے ہوں گے، جن کو یاد ہوگی وہ سب پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی کیفیت، یہ آیت کریمہ جو ہماری زندگی کو بدل دے، جو ہمارے رونگٹوں کو کھڑی کر دے، یہ آیت کریمہ ایسی آیت کریمہ ہے جو ایک مومن، ایک اللہ سے ڈرنے والے کے رونگٹے کو کھڑی کر دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر. اللہ فرماتا ہے بہت زیادہ جمع کرتے رہے، بلڈنگیں بناتے رہے، پیسے سے پیسہ کماتے رہے، لیکن اسی جمع کرنے نے، اسی چاہت نے، اسی امید نے تم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. اور کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر. دیکھیے، اگر اس کے باوجود بھی ہمارے دل نہ کھلیں، ہمارے دل نہ دہلیں، ہماری آنکھیں نم نہ ہوں اور ہم اپنے رب سے نہ ڈریں، تو میرے بھائی پھر ہمارے لیے اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے. حتی زرتم المقابر، جمع کرتے رہے، پونجیاں جمع کرتے رہے. انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ بلڈنگیں بنا لیں، بینک بھر لیے، اولاد بھی ہو گئی، پڑھا لکھا لیا، سب کچھ کر لیا. آخر میں کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کی زیارت ہو گئی. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پھر جان لو گے. کیا جان لو گے؟ ہرگز نہیں، ضرور ضرور جان لو گے. کیا؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر اس حقیقت سے آشنا ہو جاؤ، اس حقیقت سے واقف ہو جاؤ، تو ہر وقت جہنم کو اپنے سامنے دیکھو گے. ترجمہ سنیے، اسلوب قرآن کا سنیے کہ اگر موت کی حقیقت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو تو جہنم بھی ہر وقت تمہارے سامنے ہوگا. لترون الجحیم، تم دنیا ہی میں جہنم کو دیکھ لو گے، ضرور ضرور دیکھ لو گے. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اور یہ تو خیالات میں دیکھو گے ہی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھو گے. اور پھر اس کے بعد جو خوب بٹورا، خوب جمع کیا، خوب بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی، سب کچھ کر لیا، اس کے بارے میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جس نے تمہیں ہلاک و برباد کیا، جس کی چاہت نے، جس کی آرزو نے، جس کی تمنا نے کہ چلو 12 بجے تک اور کام کر لیتے ہیں، تھوڑا 2-3-4 پیس اور بن جائے گی، تھوڑا اور ڈیوٹی میں اضافہ ہو جائے گا، تھوڑا اور پیسہ آ جائے گا.
اسی کے جمع کرتے کرتے اللہ کے ذکر سے غافل، قرآن سے غافل، نماز سے غافل، روزہ سے غافل، حقوق و معاملات سے غافل اور دین سے غافل، سب سے غافل ہو کر کے لاسٹ میں کیا ہوگا؟ جس کو تم نے پونجی بنا کر کے جمع کی ہے پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائی اسی صورت پر ہم اختتام کریں گے اور ہم یہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سورہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔